السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیا حال آپ لوگوں کے؟ الحمدللہ رب العالمین، نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ کیا کہ اصل میں لڑکی اپنے آپ کو ڈھالنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ جب وہ ڈھلنے کے لیے تیار نہیں ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ اپنی ذات بچانے کے لیے ہر کام کر گزرے گی، اور اپنی ذات کا دفاع کرنے کے لیے اس کی نظریں سب سے پہلے انہی پہ لگیں گی جن کو سب سے بڑھ کر محبت ہے، ماں باپ۔ جب وہ ماں باپ کے پاس جائے گی، ان کے سامنے ساری تصویر رکھے گی، تو ماں باپ کیا کریں گے اور انہیں کیا کرنا چاہیے؟ ماں باپ اگر سمجھدار تو وہ لڑکی کی بات کے لیے کان نہیں دیں گے کہ اب ہم نے آپ کو جہاں بھیج دیا، ہم نے جتنا تیار کرنا تھا وہ کر لیا، اب آپ کا معاملہ ہے، اب آپ سنبھالو، سوچو، غور کرو۔ ہاں، دوسری صورت ہے کہ ماں باپ لڑکی کی بات سنتے ہیں تو تصویر کا دوسرا رخ دیکھیں اور اپنی بچی کو ہی گائیڈ کریں کہ آپ ہی نے ایڈجسٹ ہونا ہے، اس کی ہیلپ کریں، یہ اس کی ہیلپ ہے، یہ اس کے ساتھ احسان ہے، حسن معاملہ ہے۔ اب لڑکی کی چیخیں نکلیں تب بھی اگر وہ اپنا رویہ تبدیل کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، تب بھی سمجھانا تو ہے۔ اہل خاندان سے بھی ہیلپ لی جا سکتی ہے، کاؤنسلنگ بھی کروائی جا سکتی ہے، لیکن بہرحال والدین کو یہ جان لینا چاہیے کہ اس کے لیے جس مائنڈ سیٹنگ کی ضرورت تعلیم کے بغیر ممکن نہیں ہے۔ میں سمجھتی ہوں شادی سے پہلے بھی، شادی کے بعد بھی، اللہ کی کتاب ہی ہے نا، انسٹرکشن مینول، تعلیم ضروری ہے۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت، آپ نے جو زندگی گزارنے کے طریقے سکھائے، دیکھیں ان طریقوں میں بڑی بنیادی چیز ہے، بہت بنیادی چیز ہے دل کی عبادات، اور دل کی عبادت علم اور یقین کے بغیر ممکن نہیں ہوتی، یقین کے ساتھ۔ اب دنیا میں اگر دیکھنا چاہیں سب سے زیادہ کس چیز کی ضرورت ہے انسان کو، تو وہ یقین ہے۔ مثلا ایک لڑکی کو یہ یقین چاہیے کہ مجھے ہی تبدیل ہونا ہے، سارے حالات کی اصلاح تب ہوگی جب میں بدل جاؤں گی، جب میں ایڈجسٹ ہو جاؤں گی، مجھے ہی ایڈجسٹ ہونا ہے۔ دنیا میں دیکھیے کتنے ہی لوگ ہیں جو حالات کی تبدیلی کو قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتے، خود نہیں بدلتے، نہ بدلنا چاہتے ہیں، تو کس نوبت تک پہنچ جاتے ہیں۔ کتنی لڑکیاں ہیں انہیں غم کر کر کے ٹی بی ہو جاتی ہے، کسی اور بیماری میں مبتلا ہو جاتی ہیں، خلا لے لیتی ہیں، ماں باپ کے گھر پڑی رہتی ہیں۔ پھر ابتدا میں اگر بھائیوں کی شادیاں نہیں ہوئی، صورتحال فرق ہوتی، پھر بھائیوں کی شادیاں ہوتی ہیں تو لڑکی کو ریئلائز ہونا شروع ہو جاتا ہے اپنے گھر میں تو مجھے ایسی صورتحال کا سامنا نہیں تھا، اس سے کافی بہتر تھے حالات، بس تھوڑی سی بات تھی نا کہ میں خود بدلنے کے لیے تیار ہو جاتی۔ تو جو لڑکی اپنے سسرال میں جا کے ایڈجسٹ نہیں ہوتی، وہ اپنے بھائی کی شادی کے بعد آنے والیوں کے ساتھ بھی ایڈجسٹ نہیں ہوتی۔ اور سیانے کہتے ہیں، عقل مند لوگ کہتے ہیں کہ اس گھر میں اپنی بیٹی کا رشتہ نہ کرو جہاں کوئی طلاق یافتہ بہن بیٹھی ہو۔ کیوں؟ کیا طلاق کی وجہ سے؟ نہیں، خلا لینے والی بیٹی، طلاق لینے والی بیٹی، دیکھیں طلاق تو کسی وجہ سے بھی ہو سکتی ہے، لیکن طلاق لینے والی لڑکی اگر بیٹھی ہے تو خطرے کی گھنٹی تو ہے
کہ وہ ایڈجسٹ نہیں ہو پائی. جب وہ ایڈجسٹ نہیں ہو پائی، اس کی ریزن کسی پر بھی ہو، لیکن لڑکی کے اپنے اندر بہرحال پرابلم ایگزسٹ کرتا ہے. اس پرابلم کے ساتھ کوئی اور بھی ایڈجسٹ ہونے کے قابل نہیں ہو سکتا. یعنی آنے والی لڑکی جو اس کے گھر میں آئے گی، اس کے لیے بھی پرابلمز پیدا ہوں گی. اور پھر آپ دیکھیں کہ جو یک رخی تصویر دکھاتی رہی ہے اپنے ماں باپ کو، اور ماں باپ سمجھتے نہیں رہے، تو اب کی بار بھی خطرہ پیدا ہو گیا. وہ آنے والی لڑکی کی بھی یک رخی تصویر سارے خاندان کے سامنے رکھے گی، جس کی وجہ سے اس کی ایڈجسٹمنٹ بھی ممکن نہیں ہوگی. تو سسرالی جھگڑا سسرالی بیماری کی وجہ سے پیدا ہوتا ہے. سسرالی بیماری دراصل لڑکی کی صحیح سوچ، پازیٹو سوچ نہ ہونے کی وجہ سے پیدا ہوتی ہے. کیونکہ لڑکی کو لاجیکلی سوچنا نہیں آتا، وہ حالات کا پراپر انالیسس نہیں کر سکتی، اپنی غلطی کو قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتی، ایڈجسٹ ہونے کے لیے تیار نہیں ہوتی. میل ایڈجسٹمنٹ کی وجہ سے پورا خاندان سفر کرتا ہے، اور بالآخر یا تو گھرانے ٹوٹ جاتے ہیں، اور اگر گھرانے ٹوٹنے سے بچ جائیں تو آنے والی بھی خراب ہو جاتی ہے. ایک فرد بدلنے کے لیے تیار نہیں ہے تو دیکھیے کتنا اثر ہے جو پورے خاندان پہ آتا ہے. تو آج کی اس نشست میں ہم نے سسرالی جھگڑے کے بارے میں کچھ اور چیزیں دیکھی ہیں. کیا آپ بتائیں گے کہ آج کے دن آپ کو کیا چیز سمجھ میں آئی؟ جو چیز آپ نے سیکھی ہے، دیکھیے یہ لفظوں کی باتیں نہیں ہیں، جو آپ نے سیکھا ہے، جو آپ نے اپنے دل میں رکھا ہے کہ ہاں میرے کرنے کا کام کون سا ہے. آپ نے بھی آئندہ آنے والے دنوں میں ایسے ہی ذمہ داریوں کو سنبھالنا ہے. تو جو آپ آئندہ کی صورتحال میں کرنا چاہتی ہیں، جو آپ کا ارادہ ہے، وہ دراصل آپ کی سمجھ کی وجہ سے، آپ کے فہم کی وجہ سے وجود میں آئے گا. اور آپ جانتے ہیں ارادے سے ہی عمل وجود میں آتا ہے. اسی لیے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انما الاعمال بالنیات، بے شک اعمال نیتوں سے ہیں. نیت، ارادہ عمل کو وجود میں لاتا ہے. جو لوگ سسرال میں جا چکے، سسرالی زندگی نبھا رہے ہیں، زندگی کی جس سٹیج پر بھی ہیں، اور جو لوگ سسرال میں جانے والے ہیں، ارادے تو دونوں کو کرنے ہیں. کیونکہ بہرحال کچھ بیت گئی، کچھ بیتنے والی ہے. اور میں یہ سمجھتی ہوں کہ جن کو اپنی سسرالی زندگی کا آغاز کرنے کا موقع مل گیا اور لائف کی ایسی سٹیج پر پہنچ گئے جہاں پر اب ان کے بچوں کی شادیاں ہونی ہیں، تو اب ان کی ذمہ داری بڑھ جاتی ہے کہ انہوں نے کس طرح سے اپنی بہو کا انتخاب کرنا ہے، بیٹی کو کس ماحول میں دینا ہے، ان کی ٹریننگ کیسے کرنی ہے. میں سمجھتی ہوں آج کی ماں کو کتنی زیادہ ضرورت ہے بیٹیوں کے ساتھ بیٹوں کو ٹریننگ دینے کی بھی. اگر خاندان کی ذمہ داری اہل خاندان پر عائد ہوتی ہے تو خاندان والوں کی ذمہ داری ہے کہ اپنے بچوں کو خاندانی زندگی کے لیے تیار کریں. ہماری سوسائٹی میں خاندانی زندگی کے لیے تیار نہیں کیا جاتا. اس لیے ہماری سوسائٹی میں ایک چیز بہت زیادہ رواج پا گئی ہے، سسرال والوں کے گلے شکوے. ہماری سوسائٹی میں ساس کو برے کیریکٹر کے طور پر کیوں پیش کیا جاتا ہے؟ آپ مجھے یہ بتائیے کہ کیا ساس کا لفظ آتے ہی کسی کے ذہن میں کوئی اچھا تصور ابھرتا ہے؟ کسی کے ذہن میں بھی نہیں ابھرتا. کیا نند کے لیے ایکسیپٹیبلٹی ہے؟ اب اس مائنڈ سیٹ کے ساتھ کوئی لڑکی سسرال جا کے کیا کرے گی؟ وہ کیسے اس نے سلوک کر سکتی ہے؟ کیونکہ اس کے ذہن میں تو اچھی تصویر ہی نہیں ہے، اچھا امیج ہی نہیں ہے. اس امیج کو کون بریک کرے گا؟ بغیر تعلیم کے خود بخود یہ امیج بریک ہو جائے گا، ایک نئی خوبصورت تصویر سامنے آ جائے گی. ہماری سوسائٹی میں خاندانی زندگی کے لیے آٹومیشن پر بلیو ہوتا ہے، چلو خود ہی جب سر پہ پڑے گی کر ہی لیں گے. تو پھر سب لوگ کمانے کے لیے کیوں تیار کیے جاتے ہیں؟ خود ہی کما لیں گے. جب وقت آئے گا اس کے لیے تعلیم کیوں دی جاتی ہے؟ کیا مستقبل کی تیاری صرف مال کمانے کے لیے ہی رہ جائے گی؟ چاہے لڑکیاں ہوں یا لڑکے. انسانی زندگی کو بچانے کی ضرورت ہے.
میں سمجھتی ہوں آج اگر ہم کہیں سیو ہیومینٹی، تو ہیومینٹی کی بارے میں صرف ایک بات ذہن میں آتی ہے لوگوں کے، ان کو بھوک سے بچا لو بہت اچھا ہے، ان کو بیماری سے بچا لو بہت ہی اچھا ہے. بہت زیادہ مبارکباد کے قابل لوگ ہیں جو انسانیت کی ایسے خدمت کرنا چاہتے ہیں. جب ہم سیو ہیومینٹی کی بات کرتے ہیں تو ہم کہتے ہیں کہ اچھا انسانی زندگیوں کو بچا لو. خواتین کو غیرت کے نام پر جو قتل کیا جاتا ہے تو انہیں قتل ہونے سے بچا لو بہت اچھا ہے. پھر مجھے یہ بتائیے کہ سیو ہیومینٹی میں ہیومن بینگز کو، ان کی خاندانی زندگی کو بچانے کی بات کیوں نہیں سوچی جاتی؟ کہ وہ انسان ہیں، ان کے ریلیشنز ہیں، رشتہ بچانے کی بات کیوں نہیں کی جاتی؟ سیو ہیومینٹی میں کہیں انسانی رشتوں کی بات بھی آتی ہے کہ انسانی رشتوں کو بچا لیں. رشتہ خطرے میں ہے کیونکہ اس رشتے کے لیے کوئی کام نہیں کر رہا. رشتہ بنانے کے لیے، رشتہ بچانے کے لیے تو انسانیت نہیں بچے گی جب تک رشتہ نہیں بچے گا. آج کے بچے کیوں یہ کہنے لگ گئے، آج کے ینگ بچے، کہ ہمیں کسی سے رشتہ فیل ہی نہیں ہوتا؟ خالاؤں سے، پھوپھیوں سے شکوہ کنا، دادی نانی سے بے تعلق، نانا دادا سے بے تعلق، حتیٰ کہ ماں باپ سے بھی بے تعلق. کیا آپ نے کبھی سوچا کہ ہماری سوسائٹی میں اولڈ ہومز کیوں بن رہے ہیں؟ کیونکہ ماں باپ سے بھی بے تعلق ہو کے جینا چاہتے ہیں، ماں باپ کو بھی اپنے پاس رکھنا نہیں چاہتے، انہیں اولڈ ہومز میں بھجوانے کی تیاریاں کر رہے ہیں. ہماری جنریشن نے ابھی اس وقت جو صورتحال ہے، آج سے 5 سال بعد، 10 سال بعد یہ صورتحال نہیں رہے گی. آپ اس سوسائٹی میں ہیومینٹی کی صورتحال کو دیکھیے جہاں اولڈ ہومز کی کثرت ہو جائے گی، جہاں ماں باپ اپنے بچے کی جھلک دیکھنے کو بھی ترسیں گے اور ترس رہے ہیں، جہاں بچے اپنے ماں باپ کو عضو معطل کی طرح اور ایسے عضو کی طرح جو بے فائدہ ہو گیا کاٹ کر پھینک دیتے ہیں. یہ اولڈ ہومز بننے تک کا جو سلسلہ ہے، یہ دراصل ہماری ہیومینٹی کے بارے میں ناسمجھی کی وجہ سے اولڈ ہومز وجود میں آئے ہیں کہ ہم انسانیت اور انسانیت کے اصل مقام کو پہچانتے نہیں ہیں. ہم کہتے ہیں کوئی بیمار ہو گیا اس کا علاج کروا دو باڈی کا. ذہنی بیماری، روحانی بیماری کو ہم بیماری ہی نہیں سمجھتے. ذہنی بیماری بھی سمجھیں گے تو پاگل پن کو. لیکن جس کی فکر خراب ہو جائے، جس کی سوچ درست نہیں رہتی، اس بیماری کو بیماری ہی نہیں خیال کیا جاتا. اور پھر جو روحانی طور پر لوگ تکلیف میں مبتلا ہیں، ان کو جتنی اسپرچل ہیلنگ کی ضرورت ہے اس کے لیے غور ہی نہیں کیا جاتا. آج کا انسان بیمار ہے، فکری طور پر بھی، روحانی طور پر بھی. اور آج کے انسان کو مادی انسان سمجھتے ہوئے صرف اس کے جسم کا علاج کروانے کی سوچی جاتی. بڑے سے بڑا خواب دیکھا جاتا ہے تو یہ کہ جسم کی تندرستی کے لیے ہاسپٹلز بنا دیے جائیں. نو ڈاؤٹ ضرورت ہے، سوسائٹی کی نیڈ ہے. سوسائٹی کے لیے جو لوگ یہ کام کرتے ہیں وہ مبارکباد کے مستحق ہیں. لیکن میں سوسائٹی کی دیگر ضروریات کی طرف توجہ دلا رہی ہوں کہ اس جانب بھی تو توجہ کرنے کی ضرورت ہے. کیا ایک بہو کو اسپرچل ہیلنگ کی ضرورت نہیں ہے؟ ساس کو بھی ضرورت ہے، لیکن بہو کو جو ایڈجسٹ نہیں ہو پا رہی، کیا اس کو مینٹل ہیلتھ کی ضرورت نہیں ہے؟ مجھے یہ بتائیے کہ جس سوسائٹی میں ایک ٹیچر کے لیے مینٹل ہیلتھ کے کرائیٹیریا پر غور و فکر کیا جا رہا کہ اس کی ذہنی صحت بہت ضروری ہے، نو ڈاؤٹ ضروری ہے، تو کیا ایک بچی کو جب سسرال بھیجا جاتا تو اس کی مینٹل ہیلتھ کی طرف توجہ نہیں کرنی چاہیے کہ آیا وہ ذہنی طور پر تندرست ہے یا نہیں؟ اگر ایک بچی سسرالی ذمہ داریوں کو سمجھنے کے قابل نہیں ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس وقت وہ ذہنی صحت نہیں رکھتی جس کے ساتھ اسے سسرالی ذمہ داریوں کو نبھانے کے لیے بھیج دیا جائے. تو اس سے پہلے اسے باقاعدہ طور پر ان کے لیے تیار کرنا اور اس کی فکر کو درست کرنا ضروری ہے. اور
پھر یہ ہے کہ زخم لگنے سے پہلے کیور زیادہ بہتر ہے. کیئر تو تب کی جاتی ہے نا جب یعنی خرابی پیدا ہونی شروع ہو جائے یا خرابی پیدا ہو جائے, پھر کیئر کی جاتی ہے. لیکن کیور جو ہے نا, یہ تحفظ تو پہلے سے کیا جاتا ہے نا, تو یہ تحفظ بہت زیادہ ضروری ہے. تو یہ دراصل سسرالی رشتے کو بچانا اور لڑکی کی زندگی کے تحفظ کے لیے, گھرانے کے تحفظ کے لیے, اور ایک خوشگوار گھرانے اور اگلی آنے والی نسلوں کی اچھی تربیت کے لیے کتنا زیادہ ضروری ہے. سچی بات یہ ہے, انسانیت کی یہ سب سے بڑی خدمت ہے. اگر آپ یہ کہیں کہ سیو ہیومینٹی کیا ہے, تو میں سمجھتی ہوں کہ ان کے لیے سب سے پہلے ان کا اپنا آپ بچانا, اپنے رشتوں کو بچانا سب سے پہلے ضروری. تو رشتہ وہی بچا سکتا ہے جو اپنی ذات کو, اپنی شخصیت کو بیلنس کر سکے. جس کی شخصیت بیلنس نہیں ہے, جس نے فکر کی اصلاح نہیں کی, جس نے روحانی ارتقاء کا راستہ نہیں دیکھا, جو اپنی جسمانی صحت کے لیے کوشش کرنے کے قابل نہیں ہے, وہ بیلنس کیسے ہو سکتا ہے؟ جس کو خود اپنے آپ کا فکر نہیں ہے, اس کو زمانے کی کیا فکر ہوگی؟ وہ کسی نے کہا کہ ہم کو اپنی خبر نہیں یارو, تم زمانے کی باتیں ہو. تو مجھے سسرال جاتی لڑکیاں اکثر ایسے ہی نظر آتی ہیں کہ جسے اپنی خبر نہیں, اس نے سسرال والوں کی کیا خبر لینی ہے, اس نے رشتے کا تحفظ کیسے کرنا ہے. ہم بیچ میں تھوڑا سا سوال جواب کا سیشن کر لیں, کوئی بات آپ پوچھنا چاہیں اس بارے میں. یہ بات دل سے نکال دیں, کسی نے ٹائم مینج نہیں کرنا, آپ نے اکارڈنگلی چیزوں کو مینج کرنا ہے. اکارڈنگلی مینج کر لیں, بیفور ٹائم پریپریشن کر کے رکھ لیں جس میں آپ کا ٹائم کم کنزیوم ہو. اور ایسا ہو جاتا ہے, جو بھی چیزیں بنانے والی ہیں اس کو پہلے سے پریپیئر کر کے رکھ لیں تو کوئی حرج نہیں. تو اگر آپ, مجھے ایسا فیل ہوتا ہے کہ اگر پہلے سے آپ نے پریپریشن کی بھی ہو تو 5 منٹس جاب ہے. کوئی نئی چیز آپ جو ہے وہ فوری طور پر اگر آپ پریپیئر کر کے دینا چاہتے ہو, صرف یہ ہے کہ آپ کو پہلے سے پتا ہونا چاہیے کہ ناشتہ جب بنانا ہے تو ناشتے میں کیا بنے گا, اس کی پہلے سے تیاری کر کے رکھیے. اور یعنی ایون کچھ چیزیں سیمی کوک بھی ہو سکتی ہیں, اور اگر نہیں بھی ہو فریش آپ نے دینا ہے تو تب بھی آپ کا مائنڈ جب کلیئر ہوتا ہے نا کہ آپ نے یہ کام کرنا ہے تو آپ کو مشکل نہیں رکھتا. آپ نئے سرے سے ہر بار نئی تیاری شروع کر دو تو نیچرلی پھر کام مشکل ہو جاتا ہے. مثال کے طور پر سادگی کے ساتھ فرض کریں کہ کسی نے آملیٹ بریڈ بنا کے دینی ہے, تو آملیٹ کے لیے اگر آپ چیزیں پہلے سے پریپیئر کر کے رکھ لیں, پیاز کٹا ہوا ہے, آپ جو بھی چیزیں ڈالنا چاہتے ہیں, آپ آملیٹ میں چونکہ کئی نوعیت کی چیزیں ایڈ اپ ہو جاتی ہیں, آپ جس طرح کی چیزیں بنانا چاہتے ہیں اگر وہ پہلے سے بنا ہوا ہے اور آپ نے جو ایگ ڈالنا ایون وہ بھی پھینٹ کے رکھا ہوا ہے, این موقع پہ ایون بعض وقت اس کا پورا میٹیریل بھی پریپیئر کر کے رکھ لیا جاتا ہے, تو زیادہ زیادہ کیا ہوگا, آپ نے چولہا جلانا ہے اور اسی وقت آملیٹ بنانی, برتن آپ کے لگے ہوئے ہیں, ایک سائڈ پہ آپ آملیٹ بناتے ہو, دوسری سائڈ پہ آپ بریڈ بناتے ہو. میں سادگی کے ساتھ بات کر رہی ہوں کہ آپ نے اگر ہر کوئی الگ الگ ناشتہ کرتا ہے تو نارملی ایسا ہوتا ہے کہ ناشتہ پھر سمپل ہوتا ہے. ایوری ٹائم آپ کا ٹیبل نہیں سجتا. اگر ٹیبل لگا ہوا ہے, دسترخوان لگا ہوا ہے, تو وہ تو نارملی ایسا ہوتا ہے کہ جب سارے لوگ گھر میں اکٹھے کھانا کھا رہے ہوتے, تو آپ اگر پہلے سے چیزیں پریپیئر کر کے رکھ لیتے ہو تو آپ کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے, مشقت نہیں ہے. اور آپ یہ کہتے ہو کہ میرا ٹائم بہت زیادہ ویسٹ ہوتا ہے, بیچ میں نے کئی کام کرنے ہوتے ہیں, تو آپ اپنے آپ کو اکارڈنگلی ایڈجسٹ کر لیں کہ ٹھیک ہے مجھے اتنے منٹ بیچ میں سے نکالنے ہوں گے, اتنی دیر پر. اپنے آپ کو اگر اچھے طریقے سے ایڈجسٹ کرنا چاہیں تو اس میں یہ ہے کہ اپنے آپ کو اچھے میسیجز دیں کہ دیکھیں میرے کاموں میں جب یکسانیت آنے لگتی ہے, جب مجھے تکلیف ہونے لگتی ہے تو مجھے بیچ میں بریک کرنے کا موقع مل جاتا ہے, تو یہ تو بڑا مزے کا کام ہے, تھوڑی دیر کے بعد بریک کر لو, تھوڑی دیر بعد بریک کر لو, تو پھر آپ بریک ہونے سے بچ جاتے ہیں. میسیجز ہیں نا, اچھے میسیجز دینے ہیں, تھنک پازیٹیولی. جی کا میدان نہیں ہوگا, سو انشاءاللہ اس چیز کو بہت زیادہ اصل میں عمل سے انسان سیکھتا چلا جاتا ہے وقت کے ساتھ ساتھ, لیکن یہ ہے کہ پہلے سے ایسا نہیں ہوتا کہ جس نے سیکھا ہوا اس کی زندگی میں کوئی غلطی نہیں ہوگی. ایڈجسٹمنٹ میں تو ظاہر ہے پرابلم ہوتا ہی ہے.
آپ ایڈجسٹمنٹ کو دیکھنا چاہیں تو آپ دیکھیں اوپر آپ کے جو بلب ہیں وہ ایک شینڈلیئر کے اندر اسے ایڈجسٹمنٹ اس کی ہوئی بھی ہے نا. ہر ایک چیز کی دوسرے کے ساتھ ایڈجسٹمنٹ ہوتی ہے. آپ اگر دیکھنا چاہیں یہ ڈور ایک دوسرے کے ساتھ کیسے ایڈجسٹ ہیں, آپ اگر دیکھنا چاہیں تو اینٹ کے ساتھ کیسے ایڈجسٹ ہے, دیوار کیسے بن گئی. ایڈجسٹمنٹ تو لائف میں ہوتی ہے, ہر ایک چیز کی ہوتی ہے. آپ کی آنکھیں آپ کے فیس پہ ایڈجسٹ ہیں نا, آپ کا ناک, آپ کے دانت, آپ کے باڈی کا ایک ایک پارٹ, ہر ایک چیز ایڈجسٹ ہوتی ہے. اللہ پاک نے اسے ایڈجسٹ کر کے بھیجا ہے الحمدللہ. لیکن گھر کے اندر کی ایڈجسٹمنٹ کے لیے اللہ پاک نے ہمیں ذمہ دار ٹھہرایا ہے, تو ہمیں اپنی ذمہ داری کو پورا کرنا چاہیے. اللہ تعالیٰ نے انسانی زندگی کے ارتقاء کے لیے نکاح کے سلسلے کو رواج دیا. محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نکاح کو اپنی سنت قرار دیتے ہوئے فرمایا, النکاح من سنتی, نکاح میری سنت ہے. فمن رغب عن سنتی فلیس منی, جو میری سنت سے اعراض کرے گا, منہ موڑے گا, وہ مجھ سے نہیں ہے. نکاح اگرچہ ایک لڑکے اور لڑکی کے درمیان ہوتا ہے, لیکن تعلق محض دو افراد کا نہیں ہوتا. دو خاندان آپس میں جڑتے ہیں. جب دو خاندان آپس میں ملتے ہیں تو اس میں جو بنیادی کردار ہے وہ انہی دو افراد کو ادا کرنا ہوتا ہے. اگر ان کی پرسنالٹیز میں کوئی ڈس آرڈر ہو تو اس ڈس آرڈر کی وجہ سے پورے خاندان کی تنظیم بکھر جاتی ہے. اس حوالے سے ہم گزشتہ 3 سیشن سے بات چیت کر رہے ہیں تاکہ اس رشتے کی ذمہ داریوں کو نبھانے کے قابل ہو سکیں. ہم نے اب تک جو دیکھا اس میں پہلی بات یہ دیکھی کہ لڑکی اور سسرال والوں کی ایکسپیکٹیشنز ایک نہیں ہوتی. جب توقعات ایک نہیں ہوتی اور دونوں ہی اس کو سمجھ نہیں پاتے تو اس کی وجہ سے کلیش پیدا ہو جاتا ہے. دوسری چیز ہم نے یہ دیکھی کہ لڑکی اپنے گھر کو یعنی میکے کے گھر کو تو اپنا سمجھتی ہے, سسرال کے گھر کو اپنا نہیں پاتی. اس کی محبتیں, اس کی وفاداریاں میکے کے گھر سے تو پیدائشی طور پر ہوتی ہیں, سسرال کے گھر میں اس نے شعوری طور پر وفاداری کا رشتہ بنانا بھی ہوتا ہے, نبھانا بھی ہوتا ہے. تو وہ اپنی وفاداریوں کو تبدیل نہیں کر پاتی, یعنی پہلی وفاداری حاوی رہتی ہے, دوسری وفاداری اپنا نہیں پاتی. وفا کا یہ تعلق نہ اپنانے کی وجہ سے آپس کے اختلافات بڑھ جاتے ہیں اور رشتہ نکاح بسا اوقات خلا تک, بسا اوقات طلاق تک جا پہنچتا ہے. اور اگر یہ برقرار بھی رہے تو ایسی آگ ضرور گھرانوں میں لگ جاتی ہے جس کی وجہ سے زندگی بھر لوگ اس کی تکلیف محسوس کرتے رہتے ہیں. اسی طرح سے ہم نے یہ بھی دیکھا کہ لڑکی اپنا مزاج بدلنے کے لیے نہیں آتی, یعنی وہ ایڈجسٹ ہونا نہیں چاہتی, وہ چاہتی ہے کہ سب لوگ میرے مزاج میں ڈھل جائیں. اس کو یہ بات نہ تو والدین سمجھاتے ہیں, جو والدین سمجھاتے ہیں ان کی بچیاں بس جاتی ہیں اور گھرانوں کے لیے وہ بچیاں باعث برکت ثابت ہوتی ہیں. لیکن جو والدین خود اس حقیقت کو نہیں سمجھتے تو ان کی بیٹیاں ان کے لیے بھی باعث تکلیف بنتی ہیں, اپنی زندگی کو بھی آگ لگا دیتی ہیں اور سسرال والوں کے لیے بھی باعث زحمت بن جاتی ہیں. تو
वफादारी बदलना, मिजाज में ढलने की कैफियत का होना, अपने आप को एडजस्ट करने की कोशिश करना, और बड़ी बात और है पॉजिटिविटी, मुस्बत सोच का होना। क्योंकि देखिए हालात तो सारे हमारे मुताबिक नहीं हो सकते। अगर हर वक्त हम देखें तो हालात हमारे मुखालिफ भी चल रहे हों, तो बुरे हालात से भी अच्छा नतीजा निकालने के काबिल होना दरअसल इंसान को कामयाबी के रास्ते पे डाल देता है। ये आम जिंदगी में भी है, लेकिन ख़ास तौर पर ससुराली ज़िंदगी में। क्या हमें अपने असलाफ की ज़िंदगी से मिसालें नहीं मिलती? खुद मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कितनी बड़ी बात इरशाद फरमाई, वही जो ससुराली बीमारी है उसको दूर करने के लिए, लेकिन ये ज़िंदगी की बीमारी भी है। इय्याकुम वज़्ज़न, कि तुम गुमान करने से बचो। इसी तरह से रब्बुल इज़्ज़त ने फरमाया इज्तनिबू कसीरम मिनज़्ज़न, कसरत से गुमान करने से गुरेज करो, क्योंकि बाज़ गुमान गुनाह होते हैं। तो ये गुनाह कैसे हो जाते हैं? जब इंसान गलत नतीजा अखज़ करता है। देखें, अगर किसी ने बुरा सोचा, बुरा किया, तो ये उसका मामला है। आप उन हालात में एडजस्ट होना चाहते हैं तो आप पॉजिटिवली ही एडजस्ट हो सकते हैं। कोई बुरा गुमान करके कभी एडजस्टमेंट का ख्वाब भी नहीं देखा जा सकता। इमाम जाफर सादिक ने कहा, अगर आपको किसी के बारे में बदगुमानी हो जाए तो आप 70 बार उसके बारे में ये सोचो कि उसने इस लिहाज से अच्छा किया होगा, ये अच्छा होगा, इसमें ये फ़ायदा होगा, ये होगा, ये होगा, ये होगा। अगर 70 बार अपने आप को लॉजिक दे लेते हो तो 71वीं बार कहो शायद मुझे समझ नहीं आई, फिर भी बदगुमान होना जायज़ नहीं है। अब आप अगर प्रैक्टिकल लाइफ में देखें तो हमारे घरानों में ऐसा नहीं होता। लड़की को ये बात समझाई नहीं जाती कि आपने बदगुमानी से बचना। कितनी सादा सी बात है, हर माँ समझा सकती है, लेकिन बदगुमान माएँ जिनकी ज़िंदगी का पैटर्न ही बदगुमानी पर है, जो खुद सारी ज़िंदगी कुड़ती रहीं, जो खुद बदगुमानी सीख चुकी, वो कैसे किसी को हुस्न ज़न का दर्स दे सकती हैं? कितनी कम माएँ हैं ना जो अपनी बेटियों को अखलाकियात सिखाती हैं, हुस्न खुल्क सिखाएं। अब वो माएँ नहीं रह गईं, क्योंकि माएँ खुद साहिब अखलाक नहीं हैं। माओं को खुद अखलाक की समझ नहीं है। अखलाक हमारे यहाँ मुस्कुराहट तक महदूद है कि आप किसी को मुस्कुरा कर मिलते हो तो लोग समझते हैं इसका अखलाक बहुत अच्छा है। इसमें कोई शक नहीं, स्माइल करना बहुत बड़ी नेकी है, लेकिन आप जानते हो कि नेकी का ताल्लुक नियत से, नियत उसको अच्छा या बुरा बनाती है। तो अगर किसी के दिल में किसी के खिलाफ तूफान पल रहा है और वो महज मुस्कुरा रहा है, उसके दिल में एक भी अच्छा गुमान नहीं है दूसरे के बारे में, तो इसका मतलब यह है कि उसकी मुस्कुराहट की नीयत फ़र्क होगी। लेकिन इस बारे में हमें अपनी तरफ देखना चाहिए। दूसरों की नीयतों पर शक करने का हमारा कोई हक नहीं है। हमेशा नादान लोग दूसरों के बारे में सोचते हैं कि उन्होंने क्या सोचा, क्या किया, किस लिए किया, क्यों किया। और हमेशा दानिशमंद लोग ये सोचते हैं कि किसी ने जो भी किया, जिस नीयत से भी किया, अगर उसका ज़ाहिर दुरुस्त है तो ठीक है, और ख़ास तौर पर ताल्लुकात निभाने के लिए तो हुस्न ज़न लाजिम है। किसी ने बुरा भी किया, आप अच्छा गुमान रखेंगे तो आपके लिए आगे जाने का चांस है, आप पॉजिटिविटी के तहत आगे जा सकते हो। फिर आप देखिए कि नफ़ा कितना है ना, अंदर की आग से बच गए, आपके अंदर अलाव नहीं भड़केगा। एक खातून ने मुझे कहा कि मेरी नंद ने मुझसे पूछा कि आप वाकई इतनी इनोसेंट हैं, इतनी भोली हैं, आपको किसी की बात की समझ ही नहीं आती, कोई फर्द आपके साथ क्या मामला क्यों कर रहा है, या यह है कि आप जानबूझकर उसका रिस्पॉन्स नहीं करती। तो
جو بھابھی تھی اس نے مجھے بتایا کہ میں نے اسمائل دے کے بات ختم کر دی کہ آپ جو بھی سمجھ لو. ایسا نہیں ہوتا کہ انسان کو سمجھ نہیں آ رہی ہوتی کہ اس کے ساتھ برا معاملہ کیا جا رہا ہے. میں ایک ایسی لڑکی کو جانتی ہوں جس کے سسرال والوں نے اسے قبول ہی نہیں کیا، نہ اس کو شکل و صورت سے قبول کیا، نہ اس کے اعمال سے قبول کیا، نہ اس کے گھرانے سے اسے قبول کیا. بس حادثاتی طور پر نکاح تو ہو گیا، اب قبولیت ذرا بھی نہیں تھی. لیکن اس لڑکی نے بنیادی اصول اپنا لیے کہ میں نے کسی سے بدگمان نہیں ہونا، میں نے بری سوچ دل کے اندر نہیں رکھنی اور خدمت کرنی. اس نے خدمت کی اور بالآخر وہ وقت آیا جب سب لوگ اس سے کنونسڈ ہو گئے اور پھر پورے خاندان کی روح رواں بن گئی، کیونکہ اس نے ہمیشہ لوگوں کا بھلا چاہا، ہمیشہ حسن سلوک کیا، ہمیشہ لوگوں کی خیرخواہی کی. تو اپنا آپ منوانے کے لیے وقت چاہیے. اور ایک مومنہ کو تو یہ یقین ہے کہ کوئی نہ مانے، اللہ تعالیٰ کو تو معلوم ہے، اور جو اللہ کی خوشی کے لیے سب کچھ کرتا ہے اس کو کسی کے اپریسیشن کی پرواہ بھی نہیں رہ جاتی. اور اس طرح حسن سلوک کرنا آسان ہو جاتا ہے. تو حسن سلوک کے اگر اصول دیکھیں، اس کے بارے میں آپ اگر اکیلے میں، گروپس میں بیٹھ کے راستے نکالیں گے اور فرینڈز مل کے طے کریں گی کہ انشاءاللہ یہ کام نہیں کرنا، تو آپ کو یہ باتیں یاد رہیں گی. کیونکہ آپ کو یاد ہوگا کہ 2 دوستوں نے آپس میں طے کیا تھا کہ جب ہمارا دشمن سے مقابلہ ہوگا تو ہمارا کیا خواب ہے کہ دشمن ہمارے ساتھ کیا معاملہ کرے اور میں کسی کے ساتھ کیا معاملہ کروں. تو ایک نے خواب دیکھا کہ میرا جی چاہتا ہے کہ میرا دشمن جو ہے وہ میرا مسلح بنا ڈالے، میرا ناک کاٹے، میرے کان کاٹے. سوچیں اپنے بارے میں، یہ سوچنا کتنا مشکل کام کہ مجھے جب اس حال میں رب کے سامنے پیش کیا جائے تو میرا رب مجھ سے پوچھے تیرا یہ حال کس نے بنا دیا، تو میں جواب دوں کہ اللہ تیری راہ میں تیرے لیے یہ سب کچھ کٹوایا ہوں. جو محبت کرنے والے ہیں وہ اتنے ہی جنونی ہوتے ہیں. محبت کا یہ بڑی اعلیٰ سٹیج ہے. تو آپ یہ دیکھیے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس معاہدے پر دونوں دوستوں کی جو خواہش تھی، خواب تھا، اس کو اللہ تعالیٰ نے پورا کر دیا. پھر اس کا مسئلہ بھی بنا اور پہچانا نہیں جاتا تھا، لیکن رب کے یہاں اس کی پہچان کتنی بڑی تھی. یہ واقعہ میں نے اس لیے یہاں کوٹ کیا ہے کہ مردوں کے لیے میدان جنگ باہر ہے، خواتین کے لیے میدان جنگ گھر بن جاتا ہے. اب بندے کی فطرت ہے نا، اس نے کہیں نہ کہیں مقابلہ کرنا ہوتا ہے، تو مقابلے کے لیے یہ عجیب میدان ہے، اپنوں سے ہی مقابلہ کرنا شروع کر دیا جاتا ہے. تو آپ یاد رکھیں کہ ابلیس نے اسی میدان جنگ میں تپانا ہے، امتحان بھی اسی میں ہے، لیکن اسی میں فتح یاب ہونے میں اللہ کی رضا ہے، اللہ کی خوشی ہے انشاءاللہ. آپ کو وہ بھی یاد ہوگا ابلیس کا قول، ابلیس کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ابلیس جب اپنے چیلوں کی میٹنگ کرتا ہے نا، جب انہیں اکٹھا کرتا ہے، ان سے پوچھتا ہے تم کیا کر کے آئے ہو، کیا کر کے آئے ہو، کیا کر کے آئے ہو. ہر ایک یہ بتاتا ہے میں نے یہ کارنامہ انجام دیا. ابلیس کہتا ہے تم نے کچھ نہ کیا، کچھ نہ کیا. اور آخر میں وہ ایک کہتا ہے کہ میں شوہر اور بیوی کو آپس میں لڑوایا ہوں. تو ابلیس اٹھتا ہے اور اسے گلے سے لگا لیتا ہے کہ تو نے اصل کام کیا. اس سے آپ جان لیجئے کہ شوہر اور بیوی کے درمیان اختلافات ڈالنا یہ نند بھابھی ساس دیور جیٹھ کا کام نہیں ہے. اس پہ یقین کر لیں، یہ کام ابلیس کا ہے. ابلیس کسی کو بھی یوز کر سکتا ہے، لیکن اگر آپ ارادہ کر لیں کہ ہم نے انشاءاللہ اس کا وار نہیں چلنے دینا، کسی کے توسط سے وہ کتنے ہی وار کر لے، انشاءاللہ تعالی ہم نے اللہ کی رضا پہ راضی رہنا اور ہم نے اپنا رویہ پازیٹو رکھنا ہے. اور اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کریں اللہ تعالیٰ اس میدان میں آپ کو سرخرو کر دے. تو اس میدان میں سرخروئی کے لیے
دعائیں کرنا کتنا زیادہ ضروری ہے نا، کیونکہ بندے کے ہاتھ میں کچھ نہیں ہے، اور اس میدان میں بالکل سٹریٹ اللہ کی مرضی پہ چلنے کے لیے یہ دعا کرنا، ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم، یہ الفاظ کہنا کتنا زیادہ ضروری ہے۔ یہ دعا کرنا دل سے کہ یا اللہ صراط مستقیم پر چلانا، یا اللہ مجھے ٹیڑھے راستے پہ نہ کر دینا۔ جانتے ہیں جب خاندانی جھگڑے بڑھتے ہیں تو پھر کیا ہوتا ہے، لوگ اپنے پوٹینشل کو منفی سیاست، منفی خاندانی سیاست میں استعمال کرتے ہیں، جس کا کوئی نتیجہ برآمد نہیں ہوتا ماں سوائے تباہی کے، اور کتنی قیمتی زندگیاں ضائع ہو جاتی ہیں۔ اسلام کا سرمایہ ہے نا یہ صلاحیتیں، امانت ہیں، اس امانت کو ضائع نہیں کرنا، اس امانت میں خیانت نہیں کرنی۔ خیانت ہو جاتی ہے جب پوٹینشل غلط یوٹیلائز ہوتا۔ تو آپ نے اسی طرح سے جیسے رب العزت نے نمرود اور اس کے ساتھیوں کی لگائی ہوئی آگ کو گلو گلزار کر دیا تھا، اسی طرح سے گھر کے اندر لگی ہوئی آگ کو ٹھنڈا کرنے کے لیے اپنا رول پلے کرنا ہے۔ اور آپ دیکھیں رول تو ایک چڑیا نے بھی پلے کیا تھا نا، کتنی بڑی آگ کے لیے وہ اپنی چونچ میں پانی لے کر گئی تھی، میں بھی آگ بجھا دوں۔ اس کا رول آج تک لوگ یاد کرتے ہیں، جتنی اس کی قوت، جتنی اس کی صلاحیت، اس نے تو اپنا پوٹینشیل لگا دیا، بھلے سے اس کا کوئی نتیجہ اس کی وجہ سے نہ پیدا ہو۔ تو مومن نتائج کو نہیں دیکھتا کہ نتائج نکلیں گے تو کام کروں، اگر کوئی نتیجہ نہیں برآمد ہو رہا تو میں کام نہ کروں۔ ایک بار ایسا ہوا، میں نے یونیورسٹی میں تھیسس کرنا تھا، تو میرے ابا جی نے کہا کہ آپ اپنے چچا کے پاس چلی جاؤ جو ان کے فرینڈ تھے، کہ آپ کی وہ اچھی رہنمائی کر دیں گے، سید اسد گیلانی۔ میں ان کے پاس گئی، ہمارے گھرانے کے درمیان بڑے گہرے تعلقات تھے۔ ایک بار ہم دونوں فیملیز کو اکٹھے رہنے کا موقع ملا، ایبٹ آباد میں ہم ایک ہی گھر میں رہے، یعنی پوری سمر ویکیشنز میں۔ تو آپ کو پتہ ہے کہ جب اکٹھے رہتے ہیں تو کتنے اچھے تعلقات ہو جاتے ہیں، الحمدللہ۔ تو میں جب ان کے پاس گئی تو انہوں نے بہت ساری باتیں ڈسکس کی، اس موضوع پہ کام کر لیں، اس پہ کر لیں۔ پھر کہا کہ بر صغیر پاک و ہند میں اسلام کیسے پھیلا، صوفیاء کی جو خدمات ہیں ان کو دیکھ لیں۔ پھر کرتے کرتے بات یہاں تک آئی کہ ہم نے ساری زندگی غلبہ اسلام کے لیے کوشش کی، ہماری داڑیاں سفید ہو گئیں لیکن اسلام کی بہار ہم دیکھ نہیں پائے۔ اسی نوعیت کی بہت سی باتیں کی۔ میں جب واپس اپنے والد کے پاس گئی اور ان سے یہ سب کچھ کہا، ہمیشہ مختصر بات کرتے تھے، ساری باتیں سننے کے بعد انہوں نے کہا ہم اس لیے کام نہیں کرتے کہ اس دنیا میں ہم اپنی زندگی میں نتائج دیکھ سکیں، نتیجہ ہمارے بعد بھی نکلے، اجر تو محفوظ ہے۔ تو اللہ پاک نے ہمارا اجر لکھ دینا ہے، ہم نے کوشش کرنی ہے، کوشش کا میدان ہمارا ہے۔ ہم کوشش پازیٹیولی کرتے رہیں گے، بھلے سے نتیجہ نہ نکلے۔ تو سسرالی زندگی کے حوالے سے بھی میں یہ کہنا چاہتی ہوں کہ بھلے سے کوئی نتیجہ برآمد نہ ہو تب بھی ہم نے پازیٹیولی کوشش کرتے رہنا ہے انشاءاللہ تعالی۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفر۔